وهو سبحانہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ رحمان الرحیم ہے، المستحق اس بات کا مستحق ہے، ڈیزرو کرتا ہے، ایو اللہ کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو الہ مانا جائے، ویعبد اور عبادت کی جائے، بجمیع انواع العبادہ عبادت کی تمام اقسام کے ساتھ، یعنی ہر طرح کی جو بھی عبادتیں ہیں وہ ساری اسی کے لیے ہوں، ولا یشرک بہ احد اور نہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی، من خلقہ اس کی مخلوق میں سے، لأنہ الرحمن الرحیم کیوں نہ شریک کیا جائے کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، المتصف بالرحمت العظیمۃ جو متصف ہے یعنی اس کا وصف ہے عظیم رحمت کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی عظیم رحمت کے ساتھ متصف ہے، التی وسعت کل شیء وہ رحمت جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ولا یماثلها رحمت احد اور اس کی رحمت کے ساتھ کسی کی رحمت مماثلت نہیں رکھتی، یعنی اس جیسی رحمت کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سے کوئی بتائے گا اس پیراگراف سے کیا بات آپ نے سیکھی، کیا سمجھ آئی، کوئی ایک لائن میں بتائے. شروع میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمان ہونے کی صفت کو بیان کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسعت والی اور عظمت والی ہے، بہت بڑی. یعنی کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ صرف ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم کرے گا، لیکن وہ ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اوپر رحمت چاہیے، مومن کافر سب کے لیے. مجھے تمہاری اس بات سے وہ یاد آ گیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ کسی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے نا، کہ کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تو ڈھونڈ کے لاتے تھے کہ کوئی ساتھ کھانا کھائے. تو ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، تمہیں میں کھانا نہیں دوں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، اب قصے کی حقیقت نہیں پتہ لیکن سنا ہوا ہے کہ میں اس بندے کو، اس بوڑھے کو 70 سال سے کھلا رہا ہوں اور یہ میرا نام نہیں لے رہا، تو ابھی کھلا اور تم نے ایک دن اس کو بھگا دیا ہے. تو حقیقت یہ ہے اگر غور کیا جائے تو کیسے کیسے نافرمان زمین پر پھرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپے ہوئے، ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب دے رہا ہے. میں یہاں 2-3 دن سے جو آئی ہوئی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کبھی بارش ہونے لگتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے، کبھی کیسا موسم ہوتا ہے. تو خاص طور پر بارش جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ اتنی بارش جو یہاں پر برستی ہے جبکہ دوسرے کئی علاقے ترس رہے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ یہاں سارے بہت نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی بہت ساری نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رحمت برسا رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، صرف چند لوگوں کے لیے خاص نہیں جو اس کے اپنے ہیں. لیکن ہم اس کو پہچان نہیں پاتے نا. ہم اس جیسے بارش کی مثال ہے تو ہم اس کو اپنے لیے ایک وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں بس ضرورت ہے، اللہ بس یہاں کا موسم ایسا ہے. جب میں نے یہ سوچا نا کہ بارش اللہ کی رحمت اور یہاں برس رہی، قرآن مجید میں آتا نا ماء ان طہورا یا ماء ان مبارکن کا بھی لفظ آتا ہے، تو برکت والا یہ پانی. اب برٹن جو ہے ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ اوپر نہ برسے، وہ ساری سمندر پہ برسا دے کہ وہاں میری مچھلیاں میری تسبیح کرتی ہیں، ساری ان کے لیے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں کیونکہ یہ سارے تسبیح نہیں کرتے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے نا، اور اس وجہ سے وہ عبادت کے مستحق ہے. ہاں یہی میں اس پیراگراف میں کہتی، اس میں یہی تھا کہ اگر وہی صرف رحمان اور رحیم اور اس کے مماثلت کوئی اور رحمان رحیم ہے ہی نہیں، اس لیے اسی کا حق ہے کہ اسی کو الہ مانا جائے. بالکل شابش. یعنی کہ نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ سب سے زیادہ مہربان ہے اس لیے اسی کی عبادت ہونی چاہیے. دس از دا کنکلوژن. کوئی اس کے مماثل نہیں. دس ورڈ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اس کی رحمت کے مثل کسی کی رحمت ہے ہی نہیں. اب دیکھیں کوئی بندہ آپ کو ایک سے دوسری دفعہ اوفینڈ کر دے تو آپ کی ساری مہربانیاں جو ہے نا چاہے وہاں ہی کیوں نہ ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ماں باپ بچوں سے اور بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کسی قسم کو کوئی فیض نہیں پہنچاتے، تو باقی رشتے تو ویسے ہی مطلب کے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سدا آپ ابھی رحمت کی بات کری تھی اور یو کے اوپر کتنی بارش پڑتی ہے. اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ وی ور ڈوئنگ سورہ الاعراف اینڈ ان دیٹ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ حضرت موسیٰ اینڈ فرعون اینڈ بیسکلی ایجپٹ کے اوپر ہر اللہ ان کو بہت زیادہ ٹائم دیتے، بہت زیادہ رحم تھے ان کے اوپر، بہت زیادہ کراپس بھی ہوتے تھے، ان کو ہر چیز کی مہلت دی ہوئی تھی جسٹ بیکاز ہی واز گیونگ دیم ٹائم سو دیٹ دے کڈ ٹرن بیک ٹو ہم. سر مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ وہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ وہ ایسی قوم کو بھی ٹائم دیتا ہے اور ان کے اوپر اپنی رحمت برساتے کہ شاید یہ بدل جائے، شاید یہ پہچان لیں اللہ کو نا. اور کتنی نافرمانیوں کے باوجود پھر مہلت دے دیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رحمت کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. ایک اور پوائنٹ ہے کہ رحمت صرف بارش ہی نہیں، اللہ کی رحمت ہر اس چیز میں، جیسے تھا نا کہ جو ڈیزرٹس ہیں وہاں پہ بارش تو نہیں ہو رہی لیکن اس کے نیچے اللہ نے آئل رکھا ہوا ہے. بالکل وہ بھی ان کے لیے رحمت. وہ تو اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ گن ہی نہیں سکتے. ظاہرہ میں نظر نہ بھی آئے تب بھی رحمت پھر بھی ہے. بالکل، یعنی ایک شکل میں نہیں تو دوسری شکل میں ہے.
آگے کون پڑھے گا؟ والعالم العلمی والعالم عالم نہیں السفلی ہے، والعالم العلوی. والعالم السفلی كله قد امتلأ برحمة الله التي وسعت كل شيء ووصل ما وصل إليه خلقه كما قال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. شابش، ٹھیک ہے، باقی اچھا پڑھا آپ نے. والعالم العلوی والعالم السفلی. عالم علوی یعنی بلند، جو اوپر ہے سب کچھ، اوپر کا جہان، والعالم السفلی اور نیچے کا جہان. کلہ سارے کا سارا، قد امتلأ تحقیق بھرا ہوا ہے، برحمت اللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، یعنی ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہے. التی وسعت کل شیء جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. ووصلت ما وصل الیہ خلقہ اور ملی ہوئی ہے ما وصل جو ملا ہوا ہے طرف اس کے خلقہ اس کی مخلوق، یعنی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت اور علم کے اعتبار سے. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، یعنی نہ صرف یہ کہ رحمت ہر چیز میں بھری ہوئی ہے، بلکہ جہاں تک اس کی مخلوق ہے، اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اس کی رحمت سے خالی ہو. ٹھیک ہے. فبرحمته سبحانه خلق المخلوقات وبرحمته حصلت لها انواع الكمالات وبرحمته حصل لها كل نعمة وبرحمته اندفع عنها كل نقمة وبرحمته عرف نفسه بأسمائه وصفاته وآلائه وبرحمته بين لعباده ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع. اب رحمت کی ایک اور طرح مثال دی جا رہی. فبرحمته پس اس کی رحمت کے سبب، اس کی رحمت کی وجہ سے، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، خلق المخلوقات اس نے پیدا کی ہیں ساری مخلوقات، یعنی سب مخلوقات کی جو تخلیق ہے اس میں بھی اس کی رحمت نظر آتی. مثلا مکھی، اس میں کیا رحمت ہے؟ اسلام میں پیور ایول کا تصور نہیں. ایک چیز جو ہمارے خیال میں بری ہے یا ہمیں نہیں اچھی لگ رہی یا ہمارے ریفرنس سے اچھی نہیں، وہ صرف ہمارے ریفرنس سے نہیں، اس کے دوسرے اینگل میں، دوسرے رخ میں وہ بہت ہی اچھی ہے. تو وہ چیزیں بھی جو ہمیں بظاہر دیکھنے میں لگتی ہیں کہ یہ تو نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی یا یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کے اندر بھی ایک خیر ہے. مثلا مکھی، تو مکھی میں کیا خیر ہے؟ اس کے بھی ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے میں شفا ہے. پیور ایول نہیں ہے. یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں گندگی ہے. وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، لہٰذا اگر وہ بیٹھ رہی تو اس مینس دیر از سم تھنگ رانگ، کلین اٹ. یعنی کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی. وَبِرَحْمَتِهِ حَصَلَتْ لَهَا أَنْوَاعُ الْكَمَالَاتِ اور اس کی رحمت کی وجہ سے حاصل ہوئی ان کو، کن کو؟ ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مخلوقات کو. انواع الکمالات، قسم قسم کے کمالات، یعنی ہر چیز کے اندر جو پرفیکشن ہے یا اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. یعنی ہر مخلوق کے اندر جو کمال اٹ سیلف ہے اس کو پرفیکٹ بنایا ہے، یعنی اس کی ضرورت کے مطابق اس کو سب کچھ دے دیے. یعنی اڑنے والوں کے لیے پر لگا دیے ہیں، رینگنے والوں کے لیے اور طرح کا اسٹرکچر بنایا ہے، چلنے والوں کو پاؤں دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وَبِرَحْمَتِهِ حَصَلَ لَهَا كُلُّ نِعْمَةٍ اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہی ان کو حاصل ہے سب نعمتیں. کن کو؟ ساری مخلوقات کو. وَبِرَحْمَتِهِ اندفع عنها كُلَّ نِقْمَةٍ وَبِرَحْمَتِهِ ترجمہ کریں. اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہی اندفع اس نے دور کیا، ہٹایا، عنہا ان سے، کن سے؟ مخلوقات سے، كُلَّ نِقْمَةٍ ہر تکلیف دہ چیز. نقمہ یعنی تکلیف دینے والے، تکلیف دہ چیز مراد ہے، ناراضگی کے معنی میں بھی آتا ہے. وَبِرَحْمَتِهِ عَرَّفَ نَفْسَهُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَآلَائِهِ وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت ہی کی وجہ سے عرف اس نے پہچان کرائی
نفسہ اپنی ذات کی باسمائہ اپنے ناموں کے ساتھ وصفاتہ اور اپنی صفات کے ساتھ وآلائہ اور اپنی نعمتوں کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نام بتائے. اگر وہ ہمیں اپنے نام نہیں بتاتا اور اپنی صفات نہیں بتاتا، اپنی کوالٹیز نہیں بتاتا یا اپنی نعمتوں کے بارے میں نہیں بتاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اب اللہ تعالیٰ الرحمن ہے تو یہ خود اس نے بتایا، اور اس کی رحمت کیسے کیسے وہ بھی قرآن میں ہمیں بتائی. وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت ہی کی وجہ سے بَيَّنَ لِعِبَادِهِ کیا مطلب ہے؟ بیان کیا اس نے اپنے بندوں کے لیے مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ جس چیز کے محتاج ہیں، من مصالح دینہم ان کے دین کے فائدوں میں سے، مصلحتوں میں سے، وہ دنیا ہوں اور ان کی دنیا کے، بِإِرسَالِ الرُّسُل رسول بھیج کر، وَإِنزَالِ الْكُتُبِ اور کتابیں نازل کر کے، وَشَرْعِ الشَّرَائِعِ اور شریعتیں مقرر کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو کتنی رحمتیں ذکر کی ہیں یہاں پر؟ نمبر 1 مخلوق پیدا کی. اگر اللہ تعالیٰ صرف ہمیں پیدا کر دیتا اور یہ سبزیاں پیدا نہ کرتا، یا جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یا ان کا دودھ پیتے ہیں وہ پیدا نہ کرتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اس دن کون کہہ رہا تھا کہ ہم فروٹس کو گن رہے تھے بچوں نے، اور مل کے 69 فروٹس انٹرنیٹ پہ دیکھے، ان کے نام اور ان کی تصویریں اور ان کے مختلف رنگ روپ. تو اگر میں آپ سے اس وقت کہوں کہ ایک ایک فروٹ کا نام بتائیں مجھے، آپ بتائیں. انار، آپ خربوزہ، اناناس، کیلا، سیب، ٹھیک ہے. آپ بیریز، پپیتا، ہاں. کیوی، آپ لیچی، ہاں. میلن ہو گیا. نہیں فروٹ صرف بتانے، صرف فروٹ. نہیں ٹماٹر ناٹ فروٹ. ہاں راسبری. بلیو بیریز. اب دیکھیں ہم اگر گننے بھی لگے، نہیں سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم تو اللہ کی نعمتوں کے نام بھی نہیں جانتے، اور اگر ہمیں کوئی کہنا ذرا گنو تو ہم اتنے عاجز ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. وَبِرَحْمَتِهِ حَصَلَتْ لَهَا أَنْوَاعُ الْكَمَالَاتِ اور ایک ایک چیز کے اندر ایسی ایسی اس نے کمال ڈال دیے ہیں کہ صرف بنایا نہیں ہے. مثلا صرف ایک پھل کو لے لیں آپ، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، پھر اس کے فائدے، اور پھر اس سے بیماریوں کا علاج. اور ابھی تو انسان کا علم ہی اتنا محدود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہر چیز کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے اندر کمالات کی قسمیں رکھ دی. اور پھر یہ ہے کہ ہر نعمت اور پھر اس کے اندر جو تکلیف دہ چیزیں ان کو ہٹایا بھی، اس سے محفوظ بھی رکھا. ہر چیز کے اندر خیر بھی ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی شر بھی ہوتا ہے. مثلا آم کا شر کیسے دور کر سکتے ہیں؟ لسی پی کر، سمجھ آئے نا. وَبِرَحْمَتِهِ اِنْدَفَعَ عَنْهَا كُلُّ نِقْمَتِهِ یعنی زہر پیدا کیا اور پھر زہر کا توڑ بھی. یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی صرف ایک طرح کی چیزیں نہیں پیدا کی، ان کے اپوزٹ بھی پیدا کیا، اور فائدے کے ساتھ جب اس چیز کا کوئی نقصان ہو تو اس کا توڑ بھی پیدا کیا. اور پھر اپنے نام بھی بتائے ہمیں، اور پھر اپنی کتابیں اتاری. یہ سب اس کی رحمت ہے. فمن آثار رحمته وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. ومن آثار رحمته اور اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے وجود جميع النعم تمام نعمتوں کا وجود، واندفاع جميع النقم اور تمام تکلیف دہ چیزوں کا ہٹایا جانا. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی تم گن بھی نہیں سکتے تو پھر بھی وہ ناراض نہیں تم سے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے کسی کو کچھ دیا ہو اور وہ اس کو اکنالج نہ کرے، اس کو دیکھے بھی نہ، تو ہمیں غصہ آئے گا کہ دیکھو اس نے قدر ہی نہیں کی. تو ہم کتنی چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، جاہل ہیں ان کے بارے میں. والرحمن اسم دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحیم اسم دال على تعلقها بالمرحوم فهو الرحمن الرحیم الذي يرحم خلقه برحمته كما قال سبحانه ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. والرحمن اور رحمان اسم ہے، دال جو دلالت کرتا ہے، علی الصفۃ ایک صفت پر، القائمۃ به جو قائم ہے ساتھ اس کے، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. یعنی الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ
کی صفت کے اوپر ایک دلیل ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت پر دلالت کرتا ہے, یعنی یہ نام ہے اللہ کا الرحمن. والرحیم, اور رحیم کیا ہے؟ اسم دال علی تعلقها بالمرحوم, ایک نام ہے جو دلالت کرتا ہے اس کے تعلق پر ساتھ اس کے جس پہ رحمت کی جا رہی ہے. یعنی رحمان میں جو رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے, اور جو رحیم میں ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس پر رحمت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسان کی طرف جو رحمت ہے اس سے متعلق ہے. پس وہ رحمان اور رحیم ہے الذی, وہ جو یرحم خلقہ, رحمت کرتا ہے اپنی مخلوق پر برحمتہ ہی, اپنی رحمت کے ساتھ. کما قال سبحانہ, جیسے اس کا فرمان ہے, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اب کیا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو رحیم میں جو رحمت ہے وہ خاص طور پر کس کے لیے ہے؟ یہاں الناس, بندوں کے لیے ہے. ٹھیک, یہ مطلب. والرحمن من اسماء اللہ التي لا يسمى بها غيره كما قال سبحانه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. والرحمن, اور رحمان جو ہے من اسماء اللہ, اللہ کے ناموں میں سے ہے. التي لا يسمى بها, وہ جو نہیں نام لیا جاتا, بها ساتھ اس کے, غیرہ اس کے سوا کسی اور کا. کما قالت سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قل ادعوا اللہ, کہہ دیجئے پکارو اللہ کہہ کے, عبد الرحمن, یا پکارو رحمان کہہ کے. ایما تدعو, جس بھی نام سے تم اس کو پکارو گے, فلہ الاسماء الحسنى, تو اس کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الرحمن نام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے, کئی لوگ اپنے ناموں کے ساتھ رحمان لکھ لیتے ہیں, تو یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی رحیم کا جب ذکر ہوا تو مخلوق کے توسط سے, اور رحمان کا ذکر ہوا تو خالق کے توسط سے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی فرق کیا ہے رحمان اور رحیم میں. ٹھیک ہے, رحمان جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس کی اور صفت رحیم ہونا جو ہے وہ اس کا بندوں پر رحم کرنا اس کی نسبت سے. اور رحیم بندوں کا نام بھی ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے نا, لیکن رحیم صرف بندوں کے لیے ہے, نہیں, مخلوق کی طرف نسبت ہے. لیکن یہاں اس آیت میں خاص طور پر بندوں کا ذکر ہے, ان اللہ بالناس, الناس کی وجہ سے. یعنی رحمان وہ صفت ہے جو بندوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی, یعنی رحمان بندوں کو نہیں کہا جا سکتا, لیکن رحیم جو ہے وہ بندے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خالق کی صفت ہے, اللہ کی طرف اللہ کا نام ہے, وہ ایسی رحمت ہے کہ جس میں کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر بھی رحمت ڈالی ہے نا, جیسے بلی اپنے بچے پہ مہربان ہوتی. ٹھیک ہے, فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو الله. فعادل, تو برابر کیا, به ساتھ اس کے, الاسم نام کو, الذي وہ جو, لا يشركه فيه غيره جس میں اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہوتا. اور وہ کون سا نام ہے؟ اللہ. یعنی پوری دنیا میں ماضی, حال, مستقبل میں کبھی اللہ کے سوا کسی اور نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا. اب غور کریں نا, کسی کا نام اللہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ الرحمن کو برابر قرار دیا ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, اس کے سب اچھے نام ہیں. ہاں میڈم, جیسے اللہ کی جمع نہیں ہے, خدا کی جمع ہے خداؤ, لیکن اللہ کی کبھی اللہ جمع نہیں ہے ہی نہیں, واحد ہے خالی. ٹھیک ہے. اور اللہ کے بعد جو سب سے اہم ترین نام آتا ہے وہ رحمان ہے, جو کوئی بندہ یا مخلوق میں سے نہیں ہو سکتا. اگر مخلوق میں سے کسی کے اندر رحمت کی صفت ہے تو وہ رحیم کے درجے پر آ سکتی ہے, لیکن رحمان کے نہیں. وَأَمَّا الرَّحِيمُ, جہاں تک رحیم کا تعلق ہے, فَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ, تو بے شک اللہ تعالیٰ نے وصف بِهِ نَبِيَّهُ, وصف بیان کیا اس کے ساتھ اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, حیث قال, جیسا کہ فرمایا, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, تمہارے پاس ایک رسول تمہارے اندر سے آیا, عزیز علیہ, گراں ہوتا ہے اس پر, ما انتم, کہ تم مشکل میں پڑو, حریص علیکم, وہ تم پر بہت حریص ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں پر رؤوف الرحیم, شفقت کرنے والا مہربان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحیم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن رحمان کا لفظ نہیں استعمال کیا کسی اور کے لیے, یہ اس کی خاص صفت ہے, اس کا خاص نام ہے. کوئی کمنٹ کرنا چاہے گا, کوئی سوال کرنا چاہے گا؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تحسین عارف ہے, ڈسکا سیالکوٹ سے بلانگ کرتی ہوں. بہت اچھا لگا آپ کا لیکچر سن کے. جب آپ نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یعنی اس میں رحیم ہے یعنی ان میں بھی ہے, تو میں مزید یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سیرت میں نام سنتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی اتنے ہی لگتے ہیں یعنی 99, تو کیا یہ حدیث میں ثابت ہیں سارے نام یا ان کے اور کیا نام ہمیں احادیث سے ملتے ہیں؟ گڈ کوشچن. یہ سارے حدیث سے ثابت نہیں ہے. لوگوں نے اللہ کے برابر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام بنا دیے ہیں. ان سب ناموں پر الگ الگ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, کیونکہ ہم خود سے نہیں نام لگا سکتے. اللہ تعالیٰ کے بھی جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتائے ہیں قرآن مجید میں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں کچھ قرآن مجید میں جیسے یہ ذکر آ گیا, اسی طرح احادیث سے کچھ پتہ چلتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو لوگوں نے خود سے بنا کے آپ کے نام لگا دیے ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں جاننا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ضروری ہے آپ سب کے لیے؟ کیا یہ کوشچنز آتے ہیں آپ کو, یا آپ کے اپنے اندر کبھی سوال اٹھتے ہیں نا, اور ان کا صحیح طور پہ جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہمارا کانسیپٹ غلط ہوگا اس کے بارے میں تو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم لفظ آیا تو الرحیم نہیں آیا, کیونکہ اگر الرحیم ہوگا نا الگ کے تو وہ خاص ہو جائے گا, پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. ٹھیک, یعنی کئی نام ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں, تو کیا یہ پھر دونوں برابر ہو گئے, شرک نہ ہو گئے؟ نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو الرحیم خاص رحمت ہوگی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مشابہ نہیں ہے, وہ اور ہے, یہ اور ہے. صرف نام کی مماثلت ہے, یا نام کا ذکر ہو رہا ہے کہ رحیم مخلوق کی نسبت سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن رحمان کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اب جن لوگوں نے اپنا نام رحمان رکھا ہوا ہے بغیر مضاف الیہ ہونے کے, جیسے مسز رحمان لکھوا دیتے ہیں اپنا نام, کبھی سنا ہوگا ایسا نام, تو یہ انتہائی غلط ہے, کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے. تو ہم کسی انسان کو الرحمان کیا رحمان بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نام کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین نام اپنے لیے رکھا ہے, اس کے برابر قرار دیا. قل عبد اللہ عبد الرحمان, آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, تو یہ دونوں یعنی برابر کے نام ہیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. واضح؟ عبد الرحمان کہنا چاہیے, فضل الرحمان کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, سو اللہ اور رحمان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ عبد کے بغیر بولے جا سکتے ہیں, ال کے ساتھ نہیں بولے جا سکتے. جس رحیم کہہ سکتے ہیں جی, یا وہاب یا عبد الوہاب, جیسے کہ لوگوں کا کچھ اور بھی ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں, جیسے خالق, احد بھی اسی طرح. میں نے اپنے بیٹے کا نام احد رکھ دیا, مجھے دین کی اتنی سمجھ نہیں تھی اس وقت, پھر مجھے میرے بردر ان لا جن کو سمجھ تھی, انہوں نے کہا آپ یا تو اس کو کوئی ہمیشہ عبد الاحد بلائیں گے, تو پھر میں نے ان کے نام چینج کیا. جیسے میرا بیٹا عبد الرحیم ہے, خالی رحیم کہہ سکتے ہیں لیکن الرحیم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح خالق نہیں کسی کو کہہ سکتے. ہم کئی دفعہ لوگوں کے نام خالق کہہ دیتے ہیں, تو خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. رازق کوئی بندہ رازق نہیں ہے, رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے. رزاق بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, نہیں کہہ سکتے, نہیں, رحمان نام نہیں رکھ سکتے بندوں کا, چینج کر دینا چاہیے, علی متی کر دینا چاہیے پھر. ہاں, متی الرحمان یا علی متی کر دے, خالی رحمان نہیں لگا سکتے. اب جیسے کسی کا نام حبیب اللہ ہے, میں جانتی ہوں, ہاں, تب اللہ تھوڑی کہہ سکتے اس کو. لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ سارے نورین اللہ اور اس طرح ہیں, انہوں نے اللہ سر میں ایسے لگایا. اگر تو نورین اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی نورین, چلو ٹھیک ہے, لیکن اس کا نورین کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, اگر عاصم اللہ ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ فیملی نیم میں اللہ لکھ رہے ہیں, دیٹس ویری رانگ. ہمیں کچھ بولنا چاہیے, بتانا چاہیے ان کو, سب کے سامنے نہ بھی, لیکن الگ سے بتانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, کیونکہ کوئی انسان خالق نہیں ہے. ہوا خالق کل شیء و مالک کل شیء و بیدہ کل شیء, ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے. جی, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود علم نہیں ہے یہاں پہ, کیونکہ فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم لکھوانا ہوتا ہے, خود سمجھ نہیں, تو ایسے نام رکھنے نہیں چاہیے. یا تو یہ پورے کو فرسٹ نیم کریں اور سیکنڈ نیم سر نیم کوئی اور فیملی نیم ہاشمی جیسے ہے, اس طرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ ملک نام کہہ سکتے ہیں جیسے؟ ہاں, ملک بادشاہ, وہ تو دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں. اگر نیم وغیرہ کے ساتھ ہو, جیسے امام مالک کا بھی نام, وہ ملک نہیں ہے, وہ مالک ہے, امام مالک. کام کرنا چاہیے اس کی اویئرنیس. یس, معرفت بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم پڑھتے نہیں ان چیزوں کو. یہ تو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہم لوگ تو ہر وقت ایک دوسرے کو انہیں ناموں سے بلا رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی میلس کے نام ہے نا زیادہ. جی ہاں, فیمیلس کے تو ایسے. شکر ہے, بہت اس مشکل سے بچی. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. موسٹلی لڑکوں کے نام ہوتے ہیں اللہ دکھتا, تو کیا یہ رکھنا جائز ہے؟
ہاں اللہ جتنا پورا بلائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن خالی اللہ نہیں بلا سکتے. ٹھیک، اللہ رکھا، اللہ رکھی. اوکے. فمن اسماء اللہ الحسنى ما يسمى به غيره كالعلي والرحيم ونحوهما ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں میں سے ہے ما يسمى به غيره، جس سے دوسروں کو بلایا جا سکتا ہے. کل علی، جیسے علی نام رکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی العلی ہے، تو خالی علی کہہ سکتے ہیں، العلی تو نہیں کسی بندے کو کہہ سکتے. ٹھیک. اچھا، والرحیم، اسی طرح الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بندوں کو ہم رحیم کہہ سکتے ہیں، نام رکھ سکتے ہیں رحیم بھی. ونحوہما، اور اسی طرح اور نام بھی. ومنہا، اور ان میں سے ما لا یسمى به غیرہ، جو نہیں نام رکھے جا سکتے ساتھ اس کے کسی اور کے بھی. کا اسم اللہ، جیسے اللہ والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلک. کیا کیا نام ہم نہیں رکھ سکتے؟ اللہ، الرحمن، خالق، رازق وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں رکھے جا سکتے. والرحمت صفت کمال وجمال للرب سبحانہ فوصف نفسہ بالرحمت وتسمى بالرحمن الرحیم. والرحمت، اور رحمت، صفت کمال، کمال کی صفت ہے، وجمال، اور جمال کی، یعنی رحمت ایسی صفت ہے جس میں کمال بھی ہے، جمال بھی ہے. کس کے لیے؟ للرب سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. فوصف نفسہ بالرحمت، تو اس نے اپنے ذات کو رحمت سے موصوف کیا ہے، ایٹریبیوٹ کیا ہے. وتسمى بالرحمن الرحیم، اور نام رکھا ہے الرحمن الرحیم. وظہور رحمتہ سبحانہ فی الوجود کظہور اثر صفت الربوبیۃ والملک والقدرۃ فإنما للہ علی خلقہ من الاحسان والانعام شاہد برحمت ربانیۃ تامۃ وسعت کل شیء. وظہور رحمتہ، اور اس کی رحمت کا ظہور سبحانہ کا، فی الوجود، اس کائنات میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو اس کائنات میں نظر آتی ہے، کا ظہور اثر صفت الربوبیت، وہ اسی طرح ہے جیسے صفت ربوبیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، والملک والقدرتی، اور اس کی بادشاہت اور قدرت کا، یا ملکیت اور قدرت کا، کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. فإنما للہ علی خلقہ من الاحسان والانعام شاہد برحمت ربانیۃ تامۃ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر جو احسان اور انعام ہے وہ گواہ ہے رحمت ربانی کا، جو مکمل رحمت ہے، وسعت کل شیء، جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. فالمخلوقات كلها شاهدة لله سبحانه بالربوبية التامة وما في العالم العلوي والسفلي من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه وما في الوجود من آثار رحمته العامة والخاصة بالمؤمنين مما لا يمكن عده ولا إحصاؤه ولا جحده ولا إنكاره كله شاهد برحمته العامة الشاملة التي وسعت كل شيء. فالمخلوقات، ترجمہ کریں، بس مخلوقات، کلھا، ساری کی ساری، شاہدتن، گواہ ہے، للہ، اللہ کے لیے، سبحانہ، پاک ہے وہ. کس بات پر گواہ ہے؟ بالربوبیت التامۃ، مکمل ربوبیت پر، یعنی ساری کائنات گواہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں، تین معنی، خالق، مالک، مدبر. اب تو رٹ گیا سب کو. ٹھیک ہے، تو ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر گواہ ہیں، یعنی ہر کریشن کیا بتا رہی ہے کہ دیر از اے کریٹر، اور پھر اس کو پلان کیا اس نے، ان کو مینٹین کر رہا ہے ہر چیز کو، یعنی کہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کو قائم رکھے ہوئے. وما فی العالم العلوی، اور جو عالم علوی میں ہے، یعنی آسمانوں میں کہہ لیں، والسفلی، اور جو زمین پر، من آثار التدبیری، تدبیر کے آثار میں سے، والتصریفی، اور تصریف کے اس کے پھیرنے میں، اس میں جو چینجز آتی ہیں، الہی، الہی، شاہد، گواہ ہے، بملک ہی، اس کی ملکیت کا، سبحانہ، پاک ہے وہ. کہتے ہیں کہ ربوبیت تو ظاہر ہوتی ہے ہر چیز کو دیکھ کر، ہر چیز موجود ہے تو کوئی رب ہے، ان کا خالق ہے، اور اس میں سے صفت خالق ہونا. اب اس کا ملک کیسے ثابت ہوتا ہے کہ مالک وہ ہے؟ جب ہم آسمانوں اور زمینوں میں مختلف چینجز دیکھتے ہیں، جیسے آج آسمان کا رنگ کچھ ہے، کل کچھ ہے، پھر بادل آ رہے ہیں، پھر ستارے آ رہے ہیں، پھر رات کا اندھیرا ہے، پھر دل کی روشنی ہے، یہ سارا کچھ اوپر دیکھتے نا ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا مالک ہے، کسی کے کنٹرول میں ہے یہ.
اسی طرح زمین، اب خزاں آ گئی، اب بہار آ گئی، اب گرین ہو گیا، اب ہوا چل پڑی، اب بارش، اب برف پڑ گئی. یہ جو چینجز ہیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ دیر از کنٹرولر آف آل دس سسٹم. اٹس ناٹ ہیپننگ جسٹ بائی اٹ سیلف، کہ کوئی اس میں چینج اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی لا رہا ہے. واضح. وما فی الوجود من آثار رحمتہ العامہ، اور جو بھی کائنات میں اس کی رحمت عامہ کے آثار میں سے ہے. والخاصۃ بالمومنین، اور خاص مومنوں کے ساتھ. مما لا یمکن، اس میں سے جو نہیں ممکن، عدہ، اس کی گنتی، ولا احصاؤہ، اور نہ اس کا شمار، اس کی گنتی اور اس کا شمار. ولا جحدہ ولا انکارہ، اور نہ اس کا انکار اور نہ اس کا ریفیوزل. جحد ہوتا ہے شدید انکار، اور انکار از انکار. کلہ شاہد برحمتہ العامہ، سب کا سب گواہ ہے کس پر؟ اس کی عام رحمت پر. الشاملۃ، جو شامل ہے. التی وسعت کل شیء، جو ہر چیز پر شامل ہے. اس آخری پیراگراف میں سے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ مخلوقات میں نظر آتی ہے، لیکن جتنی چینجز ہمارے حالات میں اور انوائرمنٹ میں یا جتنی اور چیزوں میں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر گواہ ہیں کہ وہ مالک ہیں. اور اس کے وجود کا جو، یعنی اس کا جو وما فی الوجود من آثار رحمت العامہ، اور اس کی جو رحمت کے آثار ہیں وہ عام نظر آتے ہیں ہر چیز کے اندر. اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو مومنین کے لیے خاص ہیں وہ، کیونکہ ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایمان کی روشنی میں وہ ان کو خاص طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے بھی شاید خاص ہے، اور ایمان کی وجہ سے بھی ان کے اوپر خاص ہے. ایمان کے نصیب ہونے کی صورت میں خاص ہے جی. یعنی اللہ نے مومنوں پر خاص احسان کیا کہ ان کو ایمان کی دولت دے دی ہے. سب کو کھانا پینا تو دیا ہے، سونا چاندی کے ڈھیر تو دیے ہیں لوگوں کو، لیکن ایمان کی دولت مومنوں کو دی ہے. یہ خاص رحمت ہے مومنوں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر روشنی کی کوئی بات نہیں ہو رہی. یہاں بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت سے، کہ اللہ کی ملکیت کہاں سے دکھتی ہے، اس کی ربوبیت کہاں سے دکھتی ہے، اور اس کی رحمت کہاں سے دکھتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی رحمت کی گواہی ہر چیز دے رہی ہے. صحیح. یہاں مومنوں کی نسبت سے بات نہیں ہو رہی کہ مومنوں کے پاس روشنی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں، نہ. یہاں عام رحمت شاملہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے، اوکے. احسنتی. Ustaza, I want to say something, that as you said that every creation is the witness of Allah subhanahu wa ta'ala. So in my mind there is a comment of Ibn Jawzi that all the creation is the witness of Allah subhanahu wa ta'ala. So why not I indeed praise to God? And Ibn Battuta used to associate this sentence in his whole life. Okay. Because he visited all around the world. And whenever he visited, he saw everything in this world. He said that I indeed praise to God. And I love this sentence. That every object in this world is definitely witness Allah subhanahu wa ta'ala, His rububiyat, and then His milkiyat, and then His rahmat. His rahmat. Yes. And he said that why not I should say, because it is also the blessing that Allah has given this attribute to me to look at His world. Yes, very right. جی فرمائیے. اچھا، یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے تو یہ جو آ رہا ہے ولا جحدہ ولا انکارہ، تو یہ اسی معنی میں آ رہا ہے کہ یعنی وہ اتنی زیادہ عام ہے کہ اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور مکمل طور پر عام ہے. بالکل، یعنی اسی کو وہ آگے ایکسپلین کر رہے ہیں. جی ہاں، یعنی کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ تو گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ انکار کر سکتا ہے، بلکہ ہر کوئی گواہ ہے، بس دیکھ سکتا ہے. استاذ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی زیادہ ہیں، اور جیسے 99 صفات ہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. آپ مریم بول رہی ہیں؟ جی میں مریم. جی مریم، اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، صفات کہیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جب بھی ہم کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفات، تو 99 نیمز کا ذکر آتا ہے، بلکہ نیم اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اگر 99 کو یاد کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ ہر نام صفت ہے، ہر صفت نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا وہ موت دیتا ہے لیکن اس کا نام ممیت نہیں ہے. واضح. استاذہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے پہلے بتایا کہ مالک نام رکھ سکتے ہیں، ہم ملک نہیں، تو میں نے تو یہ نہیں کہا، ملک بھی تو ہوتا ہے نا، دونوں ہی رکھ سکتے ہیں. یعنی مونس مذکر میں تو کیا یعنی فرق ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، ریپیٹ کر دیجیے. بیٹا مالک بھی رکھ سکتے ہیں، ملک بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے. امام مالک تھے نا، اور ملک بادشاہ کے لیے لفظ ہے، عام استعمال ہوتا ہے. الملک نہیں رکھ سکتے، ملک الملوک نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. جو ہم 99 نیمز ان کو ہم صفاتی نام بھی کہتے ہیں. صفاتی نام کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ساری صفات ہیں اس کی نا. صرف آیت الکرسی میں 26 صفات ہیں،
صرف ایک آیت الکرسی کے اندر، اور 5 نام ہیں. limit the sifat to 99. Yes, basically we should not limit the sifat to 99. صفات are بے شمار. اوکے آگے چلتے ہیں. بل آثار رحمتہ فی الکون اظہر من نور الشمس. ترجمہ کریں. بل آثار رحمتہ، اس کی رحمت کے آثار، فی الکون کائنات میں، اظہر زیادہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے. من نور الشمس، سورج کی روشنی سے بھی، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی رحمت نظر آتی ہے اگر کوئی دیکھے. فبرحمتہ سبحانہ ارسل الی عبادہ الرسل وانزل علیہم الکتب وعلمہم من الجہالۃ وہداہم من الضلالۃ. اب ترجمہ کریں گے آپ. فبرحمتہ، پس اس کی رحمت کی وجہ سے، سبحانہ پاک ہے وہ، ارسلا اس نے بھیجا، الی عبادہ اپنے بندوں کی طرف، الرسل رسولوں کو. یعنی رحمت دیکھنی ہے تو کیا کرے؟ نمبر 1 دیکھے کہ اس نے ہدایت بھیجی ہے بندوں کے لیے، سب سے بڑی رحمت ہے. وانزل علیہم الکتب، اور اس نے نازل کی ان پر کتابیں. الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے. وعلمہم، اور سکھایا ان کو، من الجہالت، من الجہالت، جہالت میں سے، یعنی جہالت سے نکالا انسانوں کو. وہداہم، ہدایت دی ان کو، من الضلالۃ، گمراہی سے. یہ اس کی رحمت کے سب سے بڑے آثار میں سے. وبرحمتہ عز وجل عرفنا من اسمائہ وصفاتہ وافعالہ ما علمنا به انہ ربنا ومولانا وانہ العزیز الکریم الرحیم العفو الغفور. وبرحمتہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، عز وجل کی، عرفنا اس نے پہچان کرائی ہم کو، من اسمائہ اپنے ناموں کی، وصفاتہ اور اپنی صفات کی، وافعالہ اور اپنے افعال کی، ما علمنا به جو جانا ہم نے ساتھ اس کے، انہ ربنا و مولانا کہ وہ ہمارا رب اور ہمارا مولا ہے، وانہ العزیز الکریم اور بے شک وہ زبردست ہے، کرم فرمانے والا، الرحیم رحم فرمانے والا، العفو درگزر کرنے والا، الغفور بخشش فرمانے والا. وبرحمتہ سبحانہ علمنا ما لم نکن نعلم وارشدنا الی مصالح دیننا و دنیانا. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے ہمیں وہ سکھایا جو ہم جانتے نہیں تھے، اور ہماری دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی. وبرحمته جل جلالہ خلق السماوات والارض والشمس والقمر وجعل الليل والنهار وبسط الارض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للاحياء والاموات. سمجھ آ رہی نا کتنا آسان ہے. وبرحمته جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ کی رحمت میں سے ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش، کریشن، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، وجعل اللیل والنہار وبسط الارض اور پھیلایا زمین کو، وجعلها مہادا بنایا اس کو بچھونا، وفراشا اور فرش، وقرارا اور قرار، وکفاتا اور کافی، للاحیاء زندوں کے لیے، والاموات اور مردوں کے لیے. وبرحمتہ عز وجل انشأ السحاب وسيره في البلاد وسقى به العباد وأنزل الغيث فأنبت به الزروع والأشجار وأخرج الفواكه والأقوات والمراعي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وبرحمته، اور اس کی رحمت سے ہے، عز و جل کی، انشأ السحاب اس نے بادل پیدا کیے. ٹھیک ہے. وسیرہ فی البلاد، چلایا ان کو ملکوں. وسقا بہ العباد، پلایا اس کے ذریعے بندوں کو. وانزل الغیث، اور اتاری بارش. فانبت بہ الزروع والاشجار، پھر اگائے اس کے ذریعے کھیتیاں اور درخت. وأخرج الفواكه والأقوات، نکالے پھل اور روزی، قوت سے اقوات. والمراعی، اور چراگاہیں، مرعا، اخرج المرعا. وهو الذي يرسل الرياح، وہ اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرا خوشخبری دیتے ہوئے، بین یدی رحمتی اس کی رحمت کے آگے. رحمت سے مراد بارش ہے. حتیٰ جہاں تک کہ اذا اقلت اٹھا لیتی ہیں، یعنی ہوائیں،
کیا سحابا ثقالا بھاری بات، اتنا پانی اٹھا لیتی ہیں اپنے اوپر. سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو ہانک لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف. فانزلنا بہ الماء، پھر اتارتے ہیں ہم اس کے ساتھ پانی. واخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو. ہم کیا پے کرتے ہیں اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، صرف اس کی رحمت ہے کہ وہ سب کچھ خود سے خود کر رہا ہے، اور اس نے ایک خاص طریقے سے یہ سب کچھ بنایا. نہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی وضع کی، نہ ہم نے یہ ٹیکنیک اور اسٹریٹجیز طے کی، اور نہ ہی ہم نے کچھ مشورے دیے، اور نہ ہم سے پوچھا گیا، اور ہمیں بے شمار فائدے پہنچ رہے ہیں. سارے سسٹمز کسی بھی ہماری کوشش کے بغیر چل رہا ہے. وبرحمته عز وجل وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها، وكذلك بين سائر انواع الحيوان. وهذا التراحم الذي بينهم بعد آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته، واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحيم. وبرحمته، اور اس کی رحمت میں سے ہے عز وجل کی، وضع الرحمت، رکھنا رحمت کا، بین عباده، اپنے بندوں کے درمیان، لیتراحموا بها، تاکہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرے. وکذالک، اور اسی طرح، بین سائر انواع الحیوان، ہر قسم کے حیوانات میں بھی اس نے یہ رحمت رکھ دی ہے. فہذا التراحم، تو یہ رحمت، الذی، وہ جو، بینہم، ان کے درمیان ہے، بعد آثار الرحمتی، اس کی رحمت کے بعض آثار ہیں، نشانیاں ہیں، التی ہی صفتہ و نعمتہ، وہ جو اس کی صفت بھی ہے اور اس کی نعمت بھی ہے. واشتق لنفسہ، اور مشتق ہے اس کی ذات کے لیے اسی سے، اسم الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، یعنی الرحمن الرحیم جو نام ہے اس کا، یہ صفت رحمت سے مشتق ہے، نکلا ہے. ٹھیک ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق علیہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے، مئۃ رحمت، 100 رحمتیں، انزلہ، اس نے نازل کی، منہا، اس میں سے، رحمتاً واحدتاً، ایک رحمت، بین الجن والانس، جن اور انسانوں کے درمیان، والبہائم، اور مویشی جانور، والحوام، اور انسیکٹس. فبہا، بس اسی کے ذریعے، یتعاطفون، آپس میں مہربانی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، وبہا یتراحمون، اور اسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یعنی انسان انسان پر، جانور جانور پر. وبہا، اور اسی کے ساتھ، تعطف الوحش، مہربانی کرتا ہے وحشی جانور، علی ولدہا، اپنے بچے پر، ورنہ وہ شیر ہر ایک کو کھا جاتا ہے، اپنا بچہ بھی کھا جائے. وأخر اللہ، اور مؤخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 99 رحمتاً، 99 رحمتوں کو، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، 99 کے ساتھ وہ اپنے بندوں پہ رحم کرے گا قیامت کے دن، تب ہم جنت میں جا سکیں گے. اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بتایا، انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں رحم کر دوں. وبرحمتہ سبحانہ سخر لنا ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مسخر کیا، یعنی ہم اس سے کام لے سکتے ہیں. اگر ہم درخت سے پھل اتارنے لگے اور وہ ہاتھ ہی نہ آئے، بھاگ جائے کہیں اوپر چلا جائے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے کام میں آ رہی ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے. فسخر لنا الشمس والقمر والرياح والمياه والخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والدر والنسل والأكل وسخر الأرض للإنبات من كل زوج بهيج. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فسخر لنا الشمس، پس اس نے مسخر کیا ہمارے لیے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، والریاح، اور ہواؤں کو، والمیاہ، پانیوں کو، والخیل، اور گھوڑے، والابل، اور اونٹ، والانعام، اور مویشی جانور، وذللها، اور انہیں تابع کیا، منقادتاً، مطیع، للرکوب، سواری کے لیے، والحمل، بوجھ اٹھانے کے لیے، ہمارا سامان اٹھانے کے لیے، والدر، اور دودھ دینے کے لیے، والنسل، اور نسل کے لیے، ان کے آگے اور بچے پیدا، والاکل، اور کھانے کے لیے ان کا گوشت ہم کھا سکیں، وسخر الارض، اور زمین کو مسخر کیا، للانبات، سبزہ اگانے کے لیے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کے رونق دینے والے پھل.
الم ترو کیا تم دیکھتے نہیں ان اللہ سخر لکم کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ما فی السماوات و ما فی الارض جو بھی آسمان و زمین میں ہے واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ اور عام کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کتاب ہدایت دینے والی کے وبرحمتہ تبارک و تعالی خلق الجنۃ وخلق سکانها وخلق اعمالهم فبرحمتہ سبحانہ خلقت وبرحمتہ عمرت باہلها وبرحمتہ وصلوا الیہا وبرحمتہ طاب عیشهم فیہا وبرحمتہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں سے ہے خلق الجنہ اسے جنت پیدا کی وخلق سکانها اور اس کے رہنے والے پیدا کیے وخلق اعمالهم اور ان کے اعمال پیدا کیے فبرحمتہ سبحانہ خلقت اس کی رحمت ہی کے ساتھ وہ پیدا کی گئی وبرحمتہ امرت باہلها اور اس کی رحمت کے ساتھ وہ آباد کی گئی اپنے رہنے والوں کے ساتھ وبرحمتہ وصلوا الیہا اور اس کی رحمت کے ساتھ ہی وہ پہنچیں گے اس کی طرف وبرحمتہ طاب عیشهم فیہا اور اس کی رحمت ہی کے ساتھ ان کی زندگی خوشگوار ہوگی اس میں. بس لیسن تو اتنا ہی ہے. آپ اگر اس پر کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اس کو پڑھ کر کیا سمجھ میں آیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بتایا نا کہ اللہ کا نام اس طرح مطلب نہیں رکھ سکتے کسی انسان کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جیسے لوگ محمد بلاتے ہیں اکثر لوگ، تو وہ بھی کیا اس میں آتا ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، ممانعت نہیں ہے. بلکہ ہم ساری تاریخ کو اگر دیکھیں اور اسماء اور رجال کی کتابیں دیکھیں تو سب سے زیادہ نام جو دنیا میں رکھا گیا ہے وہ محمد ہی ہے. مطلب جیسے سعودیہ میں بھی کسی کو اگر بلانا ہوتا ہے کسی کا نام نہیں پتا ہوتا تو وہ لوگ یہی بلاتے ہیں یا محمد. بالکل صرف محمد کہہ کے بلاتے ہیں کیونکہ نام نہیں پتا. تو ہمارا تو بھائی جان یا صوفی صاحب مولوی صاحب کہتے ہیں لیکن وہاں وہ محمد کہتے ہیں. جی جزاک اللہ. وإياكم. اس رحمت کے اوپر غور کیجئے نا، کیونکہ یہ یہاں پر جو ساری باتیں ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کے نام کو پہچاننے کے لیے ہے کہ کیسے غور کریں، رحمت کو کہاں سے دیکھیں. اور اگر ہمیں اللہ کی رحمت نظر آنے لگ جائے تو ہماری ساری فرسٹریشن دور ہو جائے اور ہمارے سارے غم غصے پریشانیاں دور ہو جائیں، کیونکہ انسان کی سوچ انتہائی مثبت ہو جائے پھر. ہاں السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. ہم نے شروع میں جو ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز میں ہوتی ہے، تو مجھے ایک ایگزامپل یاد آیا تھا کہ ایون جو سانپ کی پوائزن ہوتی ہے اس سے اینٹیڈوٹ بنتا ہے پوائزن کا. تو یہ ایک اور ایگزامپل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. بالکل وہی زہر مارتا بھی ہے لیکن اس کے اندر بھی خیر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. میں جب گھر کو گئی تھی تو کسی کو وزٹ کرنے گئی تھی، تو بہت ہی ضعیف خاتون ہیں اور اکیلی رہتی ہیں، بیوہ ہیں، اینڈ کافی زیادہ ان کو بیماریاں بھی ہیں. اینڈ وہ کمپلین تو کر رہی تھی کافی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم شی واز ٹیلنگ us about such amazing things that are happening in her life. That imagine living on your own at this age. 5 times a day nurses come to just put medication in her eyes. 5 times a day. She has neighbors who take so much care of her, who come and make roti for her, who come and clean for her, who come and help her take a shower. یعنی ان کا گھر اتنا صاف ستھرا، اتنا آرگنائزڈ. میں سوچ رہی تھی کہ اتنا تو اپنے بچے بھی نہیں کرتے کسی کے لیے، اپنے لوگ بھی نہیں کرتے جتنی ان کی ہیلپ تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مشکل میں ڈالا، ٹیسٹ میں ڈالا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اتنی رحمت، اتنے پرووائڈ بھی کیا سب کچھ، اتنی رحمت. یعنی کہتی ہے کہ میں نے لاسٹ ایئر بس گاڑی چلانا چھوڑی ہے اور ابھی بھی مجھے جانے کی کہیں ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ جو میرے نیبرز ہیں ایک ایک چیز میری ہیلپ کرتے ہیں. یعنی آئی کوڈ اونلی سی اللہ کی رحمت آن ہر. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پتھر کے اندر ایک کیڑے کو جو رزق پہنچاتا ہے وہ کیسے کیسے کیئر کرتا ہے بندوں کی. تو مجھے اسی وقت فیل ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کسی مشکل میں ڈالا وہ بھی کسی ان مع العسر یسرا کر دیا ہے. بالکل ان کے لیے تو رحمت ہوئی سبحان اللہ، مگر ان کو جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، نیکی کا موقع فرمائی کہ ایسے انسان کی مدد کر کے نیکی کا موقع ان کو دے دیا. اور ایک طرح سے آزمائش میں رحمت کہ اگر انسان اس پہ صبر کرے تو اس کا اجر بلند ہوتا ہے. بالکل. یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بلائنڈ ہوتی جا رہی ہے، تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ اگر انسان کی آنکھیں جائیں اس پہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں صرف جنت. تو یہ بھی ایک طرح سے رحمت ہے، مگر انسان صبر کر لے اور ایکسپٹ کر لے. کیونکہ اگر انسان اس پہلو کو دیکھ پائے تو اس کے لیے وہ اجر ہی اجر ہے.
अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या अल्लाह का नाम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो गॉड यूज कर सकते हैं? इसमें कि बचपन में हम स्कूल बुक्स में ये पढ़ रहे थे कि कैपिटल लेटर से जो गॉड होगा उसका मतलब अल्लाह, और जो स्मॉल लेटर से होगा उसका मानी देवती, यानी जो खुद से बनाया गया खुदा है। तो एक जगह पे मैं पढ़ रही थी कि नहीं, जब हमारा नाम किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज नहीं होता वही रहता है, तो अल्लाह का नाम क्यों चेंज किया जाए? तो फिर क्या ये नहीं होगा? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। हर ज़बान में मुख्तलिफ चीज़ों के इजहार के लिए अल्फाज मुकर्रर हैं। अगर उससे मुराद अल्लाह ही है तो इट्स ओके, क्योंकि अगर आप वहाँ पर अल्लाह का लफ्ज लिखेंगे बाद जगहों पर तो वो पहचान ही नहीं सकेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो जरूरत लिया जा सकता है, अदरवाइज जैसे कई लोगों का नाम अब्दुल रब, हाँ वो रख मिस्टर रब बुलाते हैं, अब्दुल काट देते हैं ना, हाँ जी आने में बुलाते हैं ना, बिल्कुल, तो फिर वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। जाहिर के रब में खालिक, मालिक, मुदब्बिर तीन चीजें हैं। सही बात है, मुझे पता है बंदे को मैं जानता हूं। असल में यह है कि रब का लफ्ज जो है ना उसके लिए वो मुमानत नहीं, जैसे रब्बतुल बैत भी इस्तेमाल होता है औरत के लिए कि घर की मैनेजर, तो खाली रब हो सकता है। सूरत यूसुफ में भी आता है, बिल्कुल, इन्न रब्बी अहसन बी मसवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्तादा, ये जो हमें पढ़ा ना कि अभी अल्लाह ताला की रहमत में ये भी है कि जो दुनिया है वो काफी है, जिंदा के लिए भी और मुर्दा के लिए भी। तो मेरे ज़हन में आया था कि जो दरख्त होते हैं बड़े बड़े, तो अगर ये उसी स्पीड से सारे उगना शुरू हो जाए, कुछ डीके हो के कोयला ना बने तो दुनिया में दरख्त ही दरख्त हो, और अगर इंसान ना फौत हो और वो कब्र में ना जाए तो दुनिया में इंसान ही इंसान हो। तो मतलब अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया कि कुछ चीजें डीके होती हैं, कुछ चीजें फिर नहीं आ जाती हैं, और एक साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सादा यहाँ पे हमारा जिस वक्त माशाल्लाह हॉल इतनी खुशी हो रही है देख के कि हमारा आधे से ज्यादा हॉल इस वक्त भरा हुआ है, हमारी चेयर्स पे बहुत ज्यादा माशाल्लाह लोग हैं, इवन लिसनर्स भी हमारे आज बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे तो ये भी इतनी बड़ी रहमत लगती है कि यहाँ पे हमारा होना और ये बात सुनना और उस रहमत को महसूस करना, यानी ये अल्लाह ताला के फजल से ही हो सकता था। वाकई ये भी सरासर उसकी रहमत ही रहमत है कि हम दुनिया के किस हिस्से में बैठे हुए हैं और आप कहाँ बैठे हुए हैं, और हम सब मिलकर अल्लाह की बातें कर रहे हैं और एक ही कैफियत से गुजर रहे हैं। यानी आज माशाल्लाह लोग शायद इतने अभी तक मैंने नहीं देखे कि कुल कुलूब में जितने आज लोग हैं इस वक्त, और ये रहमान का चैप्टर का शुरू होना, और इतने ज्यादा लोग कि अभी तक हमारी क्लास में इतने लोग नहीं थे जितने आज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये ख्याल आ रहा था आज सर्दी भी बहुत होगी और कोई आएगा या नहीं, लेकिन चाहे एक बंदा भी हो मैंने क्लास जरूर करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की रहमत है कि वो हमारे दिल में डाल देता है, और हम सबको ये शौक होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, क्योंकि इसके बगैर हम उसकी इबादत का हक ही अदा नहीं कर सकते। अगर हमें पता ही नहीं कि वो है कौन तो हम उसके साथ क्या मामला करेंगे। इंसानों में से जो हमारे लिए अजनबी होता है, पता ही नहीं होता, तो हमारा उसके साथ मामला बड़ा कोल्ड सा होता है, कोई मोहब्बत का रिलेशन नहीं होता। तो अल्लाह ताला से भी मोहब्बत का दावा झूठा है अगर हम उसको पहचानते नहीं। तो ये किताब अल्लाह की रहमत हम पर कि उसने हमें दिखाई, और इसमें हम अल्लाह ताला की सिफात के बारे में और नामों के बारे में और अफाल के बारे में जान रहे हैं। मेरे कमरे में एक छोटा सा शीशा है, उसके ऊपर मैंने एक हार्ट की शक्ल में कागज के ऊपर ये लिखकर दुआ लगाई हुई थी कि या रब्बुल आलमीन मुझे अल-अस्माउल हुस्ना को बेहतरीन तरीके से सिखाने की तौफीक दे। और मैं रोज तहज्जुद के वक्त उस दुआ को मांगती थी कि अल्लाह मुझे ये इल्म अता कर, और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला इतनी खूबसूरत किताब के जरिए मुझे अपनी पहचान करवाएगा। क्योंकि मैं जब भी अस्माउल हुस्ना की किताबें देखती तो उसमें वजीफे वगैरह लिखे होते हैं, ये नाम इतनी दफा पढ़ लें तो ये मिल जाएगा। ठीक है, वो भी अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की पहचान मुझे लगता है कि ऐसी नेमत दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि अगर हम उसको पहचान जाए, हमारा उससे मामला सही हो जाए, तो हमारी जिंदगी का मकसद फुलफिल हो जाए कि उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत हो ही नहीं सकती जब तक ये ना पता हो किसकी हो रही है। और हम मैनचेस्टर वाले भी बहुत लकी हैं कि साथ आज हमारे दरमियान में हैं और रहमत का ये चैप्टर हमें पढ़ा रही हैं माशाल्लाह से। हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जितने आप लोग खुश हैं उससे ज्यादा हम लोग खुश हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।